السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عمومی محرکات، جنرل موٹیوز۔ تو یہ جو سیکنڈری موٹیوز ہیں، یہ ان کے جو تیسری اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان میں سے ہمارا یہ تیسرا ٹاپک ہے۔ جو پہلا ٹاپک تھا سوشل موٹیوز، دوسرا سائیکولوجیکل موٹیوز، اور تھرڈ ون از جنرل موٹیوز، ٹھیک ہے جی، عمومی محرکات۔ تو عمومی محرکات بھی فرد کی روزمرہ زندگی سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرد ان کی تسکین کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ تمام محرکات بشمول نفسیاتی اور سماجی محرکات ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ تو یہ جو سماجی محرکات ہیں، سوشل موٹیوز اور سائیکولوجیکل موٹیوز، تو یہ ایک دوسرے سے مشترکہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایک کی تحصیل ہوتی ہے، ایک جو موٹیوز ہے، ایک محرک ہے، ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی دوسرا محرک بھی ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کی بھی ہمیں تسکین ہوتی ہے۔ عمومی محرکات کی فہرست قدرے طویل ہے، اس میں ہنگامی محرکات بھی شامل ہیں۔ مختلف ماہرین نے کچھ عمومی محرکات کو زیادہ اہمیت دی ہے اور کچھ کو کم۔ ان میں سے چند ایک کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کہ ہم ایک دن کے اندر بے شمار ہم جو ہے وہ ایکشنز ہیں وہ پلے کرتے ہیں، ہم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح سے صبح اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم واش روم جاتے ہیں، اس کے بعد ہم برش کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بائک نکالیں گے، کام پر جائیں گے، کام کریں گے، کسی دوست کو ملیں گے، موبائل ٹھیک کریں گے، کچھ بھی کریں گے۔ تو اس میں بے شمار جو ہے وہ ہماری حرکات آتی ہیں، بے شمار، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی جو اہم جو اقسام ہیں ان میں سے سب سے پہلے آتا ہے اچیومنٹ موٹیو، تحصیل کا محرک، اگریشن موٹیو، جارحیت کا محرک، پلے موٹیو، کھیل کا محرک، کیوریوسٹی موٹیو، تجسس کا محرک، پاور موٹیو، طاقت کا محرک۔ اس کے بعد آتا ہے ایکسپلوریشن موٹیو، کھوج کا محرک۔ پھر ہے سینسری اسٹیمولیشن، حسی تہیج کا محرک، آرڈر موٹیو، سلیقے کا محرک، ایمرجنسی موٹیوز، اور جس میں ہنگامی محرکات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلا جو محرک ہے وہ ہے تحصیل کا محرک، اچیومنٹ موٹیو۔ تو تحصیل کا محرک کسی چیز یا مقصد کے حصول کا محرک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو مثبت انداز میں قبول کرنا اور ناگوار چیز سے پیچھا چھڑانا اس میں شامل ہے۔ کہ اب کوئی ہمارا دوست ہی ہو، ٹھیک ہے جی، اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، یا کہ اس نے ہمیں کبھی ہارٹ کیا، ہمیں نقصان پہنچایا اس نے، تو وہ جب شخص ہمیں ملتا ہے تو ہمارے اندر ایک ناگوار، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں، ہم مایوس ہوتے ہیں جب ہم اس سے ملتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے، یہ بھی ہمارا ایک محرک ہے، یہ بھی ہمارا ایک عمل ہے، ایکشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ مقصد جو وراثتی رجحان اور آموزش کی بنا پر فرد کی نفسیاتی ضرورت بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ سائیکولوجیکلی وہ ہمیں ہارٹ کرتا ہے، وہ ہمارا دوست، اور اب ہم اس سے جان چھڑائیں گے۔ اس میں ہماری آموزش ہماری لرننگ کام آئے گی کہ ہم کس طرح سے اس سے جان چھڑائیں گے، اور فرد کے حصول تک کوشش میں لگا رہتا ہے، تحصیل کا محرک کہلاتا ہے۔ تحصیل کا محرک نوعیت اور شدت کے لحاظ سے مختلف افراد میں مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ افراد اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تمام دینی، اخلاقی، قانونی اور سماجی پابندیاں پھلانگ جاتے ہیں، اور کچھ ان پابندیوں کے اندر رہ کر جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ڈیفرنٹ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اسی حالت میں گزارا کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ نہیں گزارا کرتے۔ حصول کا محرک تمام افراد، گروہوں اور قوموں میں پایا جاتا ہے، تاہم اس محرک کی شدت کچھ خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ میں کم۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تعلیم یافتہ، نوکری پیشہ اور صنعت و حرفت سے متعلقہ افراد میں اس محرک کی شدت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ اس محرک کی شدت، نوعیت، اسباب اور اثرات پر بہت زیادہ تحقیقات کی گئی ہیں۔
بہت زیادہ جو سائنٹسٹ ہیں، جو سائیکالوجسٹ، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ تو اب اس میں کچھ اس کی جو اقسام آتی ہیں، اس میں پہلو اس کے آتے ہیں کیوزز، اس کے جو اسباب ہیں حصول کے محرک میں مندرجہ ذیل اسباب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کون سے جو ایسے حالات ہیں کہ جو ہمارے موٹیو کو کریٹ کرتے ہیں، اس کو پیدا کرتے ہیں، اس کا باعث بنتے ہیں؟ اس میں ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اویئرنیس ہے، کمپٹیشن ہے، اپریسیشن ہے، کمپیٹنس ہے، انڈیپینڈنسی ہے، افیکٹ آف جینڈر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب چیزیں اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ماحول میں یہ محرک بہتر ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ماحول جتنا زیادہ سازگار ہوگا اتنا ہی یہ محرک طاقتور ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ بھوکا ہے، تو اب اس کو جتنی اس کی بھوک کی شدت ہوگی تو اتنی ہی زیادہ وہ کوشش کرے گا نا وہ کھانا حاصل کرنے کی۔ اویئرنیس، شعوری بیداری، ٹھیک ہے جی۔ جو بچہ بڑا ہوتا ہے مختلف خواہشات اپناتا ہے، خواہشات میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، کیونکہ جب فرد باشعور ہو جاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ کون سا مقصد اس کے لیے اہم ہے اور کون سا غیر اہم ہے۔ تو اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ وہ والدین جو بچوں میں مقابلے کا رجحان پیدا کرتے ہیں اور عمدہ کارکردگی پر اصرار کرتے ہیں، ان کے بچوں میں حصول کا محرک زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپریسیشن ہے اس میں کہ جب بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو ان کی کارکردگی میں بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے جو کمپیٹنس ہے، جو والدین اپنے بچوں کی کامیابی کی وجہ سے ان کی محنت اور قابلیت کو قرار دیتے ہیں، ان کے بچوں میں یہ محرک زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جو والدین اگر کوئی ان کا بچہ اچھا جو عمل کرتا ہے، کوئی اچھی اچیومنٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اس کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں، تو اس سے بچے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو انڈیپینڈنسی ہے، جو والدین بچوں کو خود مختار دیتے ہیں، انہیں آزادی سے اپنے فیصلے کرنے دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، اگر ایک بچہ اس نے میٹرک کیا ہے تو وہ اگر چاہتا ہے جی کہ وہ انجینئرنگ فیلڈ میں جائے گا، تو اس کا کوئی بھی رشتہ دار ہے، اس کا باپ ہے، ماں، کوئی کہے گا جی آپ میڈیکل میں جائیں، کوئی کہے گا آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جائیں، لیکن اس میں خود اختیاری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنسی ہونی چاہیے، تو اور آزادانہ کام کرتے ہیں جو ان میں حصول کا محرک خاصا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر ان کو اختیار دیا جائے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو اسے کہا جائے ٹھیک ہے بھائی آپ آرٹسٹ بنیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بندے میں اس سے بہت زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو ایفیکٹ آف جینڈر، حصول کے محرک میں جنسی اختلافات بھی دیکھے گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نوجوان عورتوں میں یہ محرک کم شدید ہوتا ہے، لیکن ان میں اگر یہ محرک طاقتور ہو تو بھی وہ اس کا اظہار نہیں کرتی۔ تو یہ جو سیکسول جو نیڈز ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کو اظہار کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے منہ سے بول دیتے ہیں، اس کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن جو عورتیں ہیں وہ کم کرتی ہیں اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جو کچھ بھی سورسز جو، مگر آج تو ماحول چینج ہو رہا ہے۔ فزیکل ویکنیس، وہ افراد جن میں حصول کا محرک زیادہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی نسبت صحت میں کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تحقیقات بیان کرتی ہیں کہ اعلیٰ حصول کا محرک رکھنے والے افراد میں عام لوگوں کی نسبت دل کے امراض میں مبتلا ہونے کا امکان 6.5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ روزمین اور میتھیو کے مطابق دل کے امراض زیادہ ہونے کی وجہ غالباً مقصد حاصل کرنے کا دباؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر انسان اسٹریس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو مسئلہ ہوگا، تو وہ شخص کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اس سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو تحصیل کا محرک خاصا پیچیدہ محرک ہے۔ وہ افراد جن میں یہ محرک شدید ہوتا ہے ان میں دلچسپ اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ افراد کا مقصد کامیابی کا حصول ہوتا ہے اور کچھ کا مقصد ناکامی سے گریز ہے۔
ایسے افراد جن کا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے وہ حقیقت پسندانہ مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور ایسے کاموں کا انتخاب کرتے ہیں جو مناسب عرصے میں پورے ہو جائیں۔ دوسری قسم کے افراد جو ناکامی سے گریز چاہتے ہیں وہ غیر حقیقی مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور ایسے کاموں کا انتخاب کرتے ہیں جو بہت آسان ہوتے ہیں، جہاں ناکامی کا امکان نہیں ہوتا، اس طرح وہ ناکامی سے بچ جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو کامیابی یا ناکامی کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں وہ ایسے کاموں کا انتخاب کرتے ہیں جو بہت زیادہ مشکل ہے، تو بہت زیادہ آسان نہ ہو، تو وہ درمیانے درجے کے کام کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تحصیل ایک ہمہ پہلو محرک ہے، کیونکہ تحصیل کے محرک کی تسکین کے ساتھ بیک وقت کئی اور ثانوی محرکات کی تسکین ہو رہی ہوتی ہیں، جن میں ستائش، ذاتی قبولیت، تعاون اور سرگرمی کے محرک شامل ہیں۔ تو ان میں اپنی اہلیت کو منوانے کا محرک، جسے کچھ ماہرین نے کمپیٹنس کا نام دیا ہے، دراصل تحصیل کے محرک کا دوسرا رخ ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارا عمل تحصیل کے محرک کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نے اعلیٰ مقاصد حاصل کرنا ہے، یا کچھ بھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایکریسی موٹیو، جارحیت کا محرک۔ تو جارحیت ایک بین الاقوامی اور فطری محرک ہے جو غار کے انسان سے لے کر آج کمپیوٹر کے دور تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، گویا کہ یہ ازل سے موجود تھا اور اب تک قائم رہے گا۔ کہ جارحیت، انسان جتنا بھی شریف ہو، انسان وہ کبھی نہ کبھی جارحیت پر اتر آتا ہے کہ اس کے سامنے ایسے حالات کریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو اس کے جو صبر ہے اس میں سے وہ کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جارحیت ایسا عمل ہے جس میں کوئی فرد یا قوم مد مقابل پر حملہ کر دیتی ہے۔ جارحیت کی وجہ مختلف ہو سکتی ہیں، مثلاً اختلاف رائے، ناکامی کا رد عمل یا طاقت کا اظہار جارحیت کا سبب ہے۔ اب دیکھیں کہ اب جو ممالک ہیں، جس طرح سے اب امریکہ اور دوسری جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں، اور دوسری جانب جو سوشلسٹ معاشرے ہیں، کمیونزم آتا ہے، جس طرح رشیا، چائنا ہے، تو اب ان دو معاشروں کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہی کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے حربے یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی۔ تو جس طرح سے پچھلے دنوں میں چائنا میں کرونا وائرس کا جو کہ شروع ہوا تھا، چائنا سے شروع ہوا تھا، تو چائنا والے اس چیز کا کلیم کرتے تھے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ امریکہ انہیں ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ دونوں کا آپس میں کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ امریکہ کمیونسٹ معاشرے کو ختم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو چائنا وہ کیپٹلسٹ معاشرے کے خلاف ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان میں کمپٹیشن ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان میں بہت بڑا ایک فساد اور ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی لیے شدید غصے کی کیفیت کو جارحیت کہا جاتا ہے۔ تیش غصہ، ٹھیک ہے جی، تو آزردگی اس کی مختلف صورتیں ہیں، کیونکہ غصہ ہے اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ اب کچھ دوست ہیں، کوئی کسی کو مشورہ دے رہا ہے کہ یار آپ اچھا کام، وہ کہتا ہے یار آپ ایسے کرو۔ اب دو دوست ہیں، ایک ہے وہ کامرس میں جانا چاہتا ہے، دوسرا ہے وہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان میں جو بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یار آپ کامرس کی طرف آؤ، تو اب وہ نئی بات مانے گا تو وہ غصے ہو جائے گا۔ یہ بھی کوئی غصے کی قسم ہے، وہ جارحیت تک پہ اترا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے کیوں نہیں میری بات مانی۔ شدید غصے میں جب ذرا سی کمی آتی ہے تو اس کیفیت کو تیش کہتے ہیں۔ تیش میں کمی کو غصہ کہا جاتا ہے۔ جب غصہ کم ہو جاتا ہے تو فرد باطل ناخواستہ صورتحال کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جب انسان حالاتوں کو قبول کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ
ریسنٹمنٹ ہو جاتا ہے، وہ رنجیدگی میں آ جاتا ہے۔ تو جارحیت کا محرک انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کیا جی؟ تو یہ محرک اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ان کے مقاصد کی راہ میں کچھ رکاوٹیں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، جب فرد اپنی مرضی کے مطابق کام نہ کر سکے تو جارحیت پر اتر آتا ہے۔ اب ہمارے ملک کے اندر کرپشن کی بہت زیادہ انتہا ہے۔ تو جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا جو محکمہ ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا تو وہ جو بیوروکریٹ ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ آگے سے جارحیت کا مظاہرہ کریں گے، وہ اپنا اگریسو بیہیویئر شو کریں گے ان کے خلاف۔ تو فرد جارحیت کا اظہار کیونکہ اپنے گرد و پیش سے سیکھتا ہے، اس لیے گھر کا ماحول، والدین کی تربیت، تعلیمی قابلیت اور شخصیت سب ہی فرد کے جارحانہ انداز کو متاثر کرتی ہیں۔ تو یہ محرک اتنا طاقتور ہے کہ کئی ماہرین اسے بنیادی محرکات میں شامل کرتے ہیں۔ فرائیڈ اور لورینز کے بقول جارحیت فرد میں پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے۔ میک ڈوگل واٹسن نے بھی اسے جبلی کردار سمجھا ہے، لیکن ماسلو اور ایرک فرام جارحیت کو اکتسابی محرک سمجھتے ہیں۔ ماسلو اور ایرک فرام کا یہ خیال ہے کہ یہ جارحیت جو ہے یہ انسان معاشرے سے سیکھتا ہے، کہ یہ نیچرلی انسان میں نہیں پایا جاتا، مگر جو دوسرے جو سائیکولوجسٹ ہیں، فروڈ اور لورینز اور میک ڈوگل اور واٹسن، ان کے خیال میں یہ نیچرلی ہے، یہ انسان کسی سے نہیں سیکھتا، یہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اس کی کیزز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو یہ ماڈلنگ ہے، تقلید ہے، والدین کی تربیت ہے، پیرنٹنگ سٹائل ہے، سوشل فیکٹرز ہیں، معاشرتی عوامل ہے کہ جارحیت کے اسباب کی چھان بین کے لیے ماہرین نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن کے ایسے پروگرام یا فلمیں جن میں تشدد، جھگڑا، فساد، اب جس طرح سے وہ ہیرو کو دیکھیں گے اپنی پسندیدہ، تو وہ کیا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ اب جیسے کہ پچھلے دنوں میں جو ایک فلم آئی تھی رگو بھائی سنجے دت کی، تو ہر بندہ ہی رگو بن گیا تھا، ہر بندہ ہی ڈان بن گیا تھا۔ کیا ماڈلنگ، والدین کی تربیت، والدین کی تربیت کے اثرات بھی اس محرک کی تشکیل اور اظہار میں بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ تو والدین بچوں کی اصلاح اور ڈسپلن کے لیے سختی کرتے ہیں یا مار پیٹ سے کام لیتے ہیں تو یہ بھی ہلکی سطح کی جارحیت ہوتی ہے، اور اگر والدین زیادہ جارحاں ہوں گے تو ان کے بچے بھی زیادہ جارحیت کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر آپ اب دیکھیں کوئی استاد ہوتے ہیں، کوئی ٹیچر ہوتے ہیں، کہ اگر ان کے جو اساتذہ تھے، ان کے جو ٹیچر تھے، اگر انہوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی ہے تو وہ بھی ویسا ہی رویہ، ویسا ہی بیہیویئر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شو کریں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ وراثت میں ملا ہے، اس لیے۔ تو سوشل فیکٹرز، معاشرے میں پائے جانے والے سنگین جرائم، قتل، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور خودکش حملے سب کے سب جارحیت کے مظاہرے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بچے کو اس کا جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، تو جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سنا رہے ہوتے ہیں اپنی داستانیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ہوا تھا، میں نے فلاں بندے کو پکڑا، اس کو یوں مارا، اس نے مجھے یوں کہا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جی کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا جی، اس نے مجھ سے پیسے مانگے اور میں نے اسے مارا پیٹا۔ تو جب بچہ ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کی تقلید، ان کی ماڈلنگ کرتا ہے۔ تو کھیل کا محرک، ایسے افعال یا سرگرمیاں جو تفریح یا لطف کی خاطر سے انجام دی جائیں اور جن کا مقصد اپنی توانائی کو مثبت انداز میں صرف کرنا ہو، کھیل کہلاتی ہیں۔ تو کھیل نہ صرف جسم کو توانا اور مضبوط بناتے ہیں بلکہ فرد میں مثبت طرز عمل اور بہتر سوچ بھی پیدا کرتے ہیں۔
کچھ کھیلوں میں جسمانی مشقت کے باعث بہت زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے، مثلاً سکواش، ہاکی، فٹ بال، والی بال، باکسنگ، ریسلنگ وغیرہ۔ کھیل کے محرک میں فرد اپنی قوت کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے درجہ ذیل فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ کھیل سے فرد کی سوچ میں نکھار آتا ہے، جس طرح سے اب کہ یہ ایکسٹرا جو سرگرمیاں ہیں یہ اسکولز کالجز میں ان کو ضرور اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے ان کی سوچ میں نکھار آتا ہے، ان کا مائنڈ فلورشڈ ہوتا ہے، فرد میں قوت برداشت اور ضبط نفس پیدا ہوتا ہے ان میں، جس کے باعث وہ کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں خود پر قابو رکھنا سیکھتا ہے۔ فرد میں تاور کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مقابلہ بازی کی بھی تسکین ہوتی ہے، فرد کے جارحانہ رویے کا مثبت انداز سے انعکاس ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی کہ تجسس کا محرک، کیوریسٹی موٹیو۔ تو یہ محرک انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، بچوں میں اس کا مظاہرہ بالخصوص زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا اپنے نئے کھلونے کو الٹ پلٹ کر دیکھنا اور پھر توڑ کر اسے اندر سے باہر دیکھنا تجسس کی ایک مثال ہے۔ تو تجسس یہ چیز ہے کہ انسان جو کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں تجسس کا محرک۔ کسی بھی چیز کے بارے میں، سائنس ہے، مذہب ہے، سیاست ہے، کوئی بھی چیز ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ کیا تجسس ہے، ٹھیک ہے۔ جہاز کیوں بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کب بنایا، تو اب کیا ہوتا ہے، گرتا کیوں ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، فلان کیوں ہوتا ہے، یہ سب تجسس ہے۔ اور لرننگ میں تجسس ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد طاقت کا محرک، پاور موٹیو، اسے اقتدار یا قوت حاصل کرنے کا محرک بھی کہتے ہیں۔ اس محرک کی تسکین کے لیے فرد دوسروں پر اپنا اثر و رسوخ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ محرک جسمانی طاقت کے بل بوتے پر حاصل کیا جاتا ہے، جس میں لوگ اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، کمزوروں پر منمانی کرتے ہیں، خواہ مخواہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنا اور ہمیشہ اپنی بات منوانا اسی محرک کی تسکین میں شامل ہے، کہ جس میں وہ ایک عام سی ایک مثال دی جاتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑی مچھلی کا چھوٹی کو کھا جانا، تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو طاقت کا محور خاصا اہم ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر فرد اپنے احکامات منوا لیتا ہے، ذریعہ ابلاغ پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک بات عام سی مانی جاتی ہے کہ جو پولیٹکس کی جو سیاسی پارٹیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، کیا ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی ان کی کنٹرول ہوتا ہے، میڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے، تو دوسروں کے وسائل اور دولت چھین سکتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو تابعداری پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ جو طاقت کا محرک، یہ بالا واسطہ اس کی تسکین ہوتی ہے، انڈائریکٹلی اس کی تسکین ہوتی ہے۔ یہ نہ کر پائے تو اعلیٰ مقام و منصب رکھنے والے سے اپنی طاقت و اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والوں سے روابط قائم کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، جس طرح کہ میکلی لینڈ نے 1975 نے واضح کیا کہ فرد 4 مختلف طریقوں سے اس محرک کی تسکین کرتا ہے، کہ اس سے فرد ایسے کام کرتا ہے جس سے اسے طاقت کا براہ راست احساس ہو۔ مثلا وہ سپورٹس کی مختلف کہانیاں پڑھتا ہے جن میں وہ خود کو قائد کے ساتھ وابستہ کر کے طاقت کے محرک کی تسکین کرتا ہے۔ جس طرح سے لوگ ہیں، اب وہ کسی کرکٹر کو پسند کرتے ہیں تو ہر وقت اس کی ہی امیجینیشن کو اپنے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ جوڑی رکھتے ہیں۔ فرد خود کو جسمانی طور پر طاقتور بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس مقصد کے لیے باڈی بلڈنگ کرتا ہے، اپنے مضبوط جسم کی نمائش سے اس کی محرک کی تسکین ہوتی ہے۔ دوسروں کو گفتگو اور بحث مباحثے میں متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو وہ لاجواب کر دیتا ہے۔ فرد کبھی خود کو مختلف گروہوں یا تنظیموں سے وابستہ کرتا ہے، ایسی وابستگی ہی فرد کے لیے باعث تسکین ہے۔ مثلا پولیس، فوج، انتظامیہ اور دیگر مقتدر ادارے جو ہوتے ہیں، دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے روابط کو قائم کرتا ہے۔ تو تاہم تخلیق کار اور عالم
اپنی عقل، علم، بصیرت، تدبر اور تخلیقی کاموں سے اپنا اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو مداح بنا کر دولت اور شہرت حاصل کر کے بھی اس مہر کی تسکین کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ایکٹ ہے، اس میں وہ شخص جو وہ کر رہا ہے، بیسک اس کی یہ آبجیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تسکین چاہتا ہے۔ تو کھوج کا محرک، ایکسپلوریشن موٹیو، یہ تلاش اور دریافت کرنے کا محرک ہے کہ فرد کسی نہ کسی چیز کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ یہ محرک اگرچہ زیادہ شدید نہیں ہوتا، لیکن اس کی تسکین سے خود کو روکنا خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہمارے بنیادی اور سماجی محرکات کی تسکین ہو جاتی ہے تو تب ہم بھی آرام سے نہیں بیٹھتے، کیونکہ اس جو ایکسپلوریشن موٹیو میں جتنا بھی آ جاتا ہے، یہ نیو ریسرچ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہمارے لیے اب سب اچھا کافی نہیں ہوتا۔ پہلے ماہرین کا یہی خیال تھا کہ جب فرد کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے۔ تو سب ضروریات کی تسکین کے بعد بھی انسان اور جانور سرگرم رہتے ہیں، اس وقت بھی ماحول کو ٹٹولتے رہتے ہیں، کسی نئی چیز کی دریافت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سب اسی محرک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں ٹی وی پر خبریں یا فلمیں دیکھتے ہیں، رسائل اور خبرات پڑھتے ہیں، تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کہ ہم ایک نئی سے نئی چیز کی جو سرچ اس میں لگے رہتے ہیں۔ بچوں میں یہ محر بالخصوص نمایاں ہوتا ہے۔ بچہ جب گھنٹوں کے بل چلنے لگتا ہے تو وہ ہر کونے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو بڑا ہونے پر فخر کرتا ہے، چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، انہیں چھیڑ چھاڑ کر خوش ہوتا ہے۔ حسی تہیج کا محرک، نیڈ آف سینسری اسٹیمولیشن، تو اسے سرگرمی کا محرک بھی کہا جاتا ہے۔ فرد اپنے اعضائے حواس سے مختلف معلومات وصول کرتا ہے، بلکہ نت نئی معلومات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اعضائے حواس کے لیے کوئی نہ کوئی مہیج ضرور ہو، کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی اسٹیمولس کے اوپر، کسی نہ کسی چیز کے اوپر وہ کام کرتا رہے۔ اگر ہمارے تمام اعضائے حواس کو مہیجات سے محروم کر دیا جائے، یعنی حسی محرومی، سینسری ڈپریویشن کی صورت پیدا ہو جائے، تو ایسی صورتحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔